السلام علیکم ناظرین، رموز پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں السابقون الاولون سیریز کا پہلا ایپیسوڈ اور آپ کے ساتھ ہے سید ابو زہران ارشادی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا انسان گزرا ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس انسان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا؟ جی ہاں، وہ شخصیت تھی یار غار، ثانی اثنین، خلیفہ اول، جانشین پیمبر، صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما کی، جنہیں دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس بایوگرافی کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ قبول اسلام سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی، دوسرا حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات، تیسرا حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کارنامے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے معزز اور رسپیکٹڈ قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو تیم میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، جسے بعد میں بدل کر عبداللہ کر دیا گیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور آپ کے لقب یعنی ٹائٹل نیم الصدیق تھا، اسی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ بچپن سے ہی نہایت شریف اور نرم دل انسان تھے۔ بچپن سے ہی آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق اور دوستی تھی۔ آپ کی عمدہ صفات اور خوبیوں والی فطرت میں اس تعلق کا بھی گہرا اثر تھا۔ بڑے ہو کر آپ نے مکہ کے ایک کامیاب اور ویلدی بزنس مین کی حیثیت سے پہچان بنائی۔ آپ کی تجارت کا دائرہ مکہ سے لے کر یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کو لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ کا بھرپور تجربہ حاصل تھا، جو اس دور میں ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب نوشی اور بت پرستی نہیں کی، بلکہ ان اعمال سے ہمیشہ دور رہے۔ صدیق اکبر علم الانساب یعنی جینیالوجی کے بھی بڑے ماہر اور جانکار تھے۔ آپ کی انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے مکہ کے متحدہ قبائلی نظام یعنی ٹرائبل کنفیڈریشن نے آپ کو دیت، کمپنسیشن اور پینالٹیز کے ڈپارٹمنٹ کا چیف مقرر کیا ہوا تھا۔ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آزاد، خود مختار اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص ہیں۔ مجموعی طور پر قبول اسلام میں آپ چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی نیٹ ورتھ 40,000 درہم تھی، جو آج کے حساب سے تقریباً $1,70,000 بنتی ہے۔ انڈین کرنسی کے اعتبار سے اگر حساب لگائیں تو 1.5 کروڑ کے آس پاس۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی مال و دولت اور ویلتھ سے اسلام اور مسلمانوں کو زبردست سپورٹ مہیا کی، اور آپ نے اپنے اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے مکہ کے کئی با اثر اور شریف لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، جن میں سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون، خالد بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر اسلام کے لیے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت غلاموں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر بدترین ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ایکسٹریم لیول پر انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان غلاموں کو ان کے مالکوں سے مہنگے داموں پر خرید کر آزاد کیا تاکہ ان کو تکالیف اور ٹارچر سے نجات دلائی جا سکے۔ ایسے ٹوٹل 7 لوگ تھے، جن میں بلال بن رباح حبشی، عامر بن فہیرہ، النہدیہ بنت النہدیہ، ام عبس اور لبینہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی تو آپ کو بہت سخت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلسل آپ کا دفاع کرتے اور آپ کو تحفظ فراہم کرتے۔ بہت سی دفعہ آپ کا بچاؤ کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ بھی کیا گیا اور اس وجہ سے آپ شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ کی حفاظت اسی زور و شور کے ساتھ جاری رکھی۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے آپ کو اپنے ساتھی کے طور پر چنا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہجرت کے سفر کا منصوبہ اور پلاننگ اور زاد راہ یعنی ٹریولنگ نیسیسٹیز کا انتظام کرنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد کی۔ اس وقت اس سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا جان پر کھیلنے کے برابر تھا، کیونکہ کفار مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ جاری کر چکے تھے۔ اس کے باوجود موت کے منہ میں کود کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف ہجرت کا سفر کیا بلکہ سفر کے سارے انتظامات بھی آپ کو فراہم کیے، اور بحفاظت مدینہ منورہ تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد دوسرے سال جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی اور سب سے بڑی جنگ بدر واقع ہوئی، اس جنگ کے دوران میدان جنگ کے قریب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عارضی قیام گاہ بنائی گئی۔ صدیق اکبر اس قیام گاہ میں آپ کے ساتھ موجود تھے، نہ صرف موجود تھے بلکہ مسلسل آپ کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہو گیا تو 9ویں سال یعنی سن 9 ہجری میں اسلام کا پہلا حج ادا کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مصروفیات کی وجہ سے اس حج میں شریک نہیں ہو سکے، تو صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو آپ کو حاصل ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم اجتماع اور اتنے اہم مومنٹ میں آپ کو گویا کہ اپنا نائب بنایا۔ اس کے بعد سن 11 ہجری میں یعنی ہجرت کے 11ویں سال جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور کمزور ہو گئے اور مسجد میں نمازوں کی امامت پر قادر نہ رہے، تو آپ نے حکم دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازوں کی امامت فرمائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے والد یعنی صدیق اکبر بہت رقیق القلب یعنی ایموشنل انسان ہیں، وہ آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو امامت کا حکم دو، اور اس طرح سیدنا ابو بکر کو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر نمازوں کی امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور بالآخر آپ کی دنیاوی زندگی کا وقت مکمل ہو گیا، اور سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے ماہ میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں میں کوہرام برپا ہو گیا، لوگ صدموں سے نڈھال ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے مدبر اور معاملہ فہم انسان کے جذبات اور اعصاب اتنے متاثر ہو گئے کہ آپ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے نازک اور حساس مرحلے میں ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے اپنے جذبات کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا اور ایک مختصر خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، سو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس خطبے کے بعد لوگوں کے دلوں کو قرار آنے لگا اور جذبات کنٹرول میں آنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے اتفاق کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر کیا اور آپ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ خلیفہ اسلام میں کہتے ہیں اس شخص کو جو نبی کا جانشین ہو اور مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے اعلیٰ ترین قائد ہو، یعنی سپریم لیڈر ہو۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو تم میرا ساتھ دو، اور اگر میں غلط راستے پر چلوں تو میری اصلاح کرو، اور تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں،
اور تم میں سے جو شخص طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے اس کا جائز حق نہ لے لوں، اور جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تب تک تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو وہ اسلامی ریاست پر ایک کٹھن گھڑی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قبائل نئے نئے ایمان لائے تھے وہ مرتد اور باغی ہونے لگے، وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگے۔ دوسری طرف کچھ قبائل ایسے تھے جو کھل کر تو مرتد نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اسلامی ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تیسری طرف مدعیان نبوت یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی اور وہ اپنے فالوورز کے ساتھ اسلامی ریاست کو اور اسلام کو چیلنج کرنے لگے۔ ایسے نازک وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی چابک دستی کے ساتھ ہر فتنے کو کنٹرول کیا۔ ایسے نازک موڑ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زبردست استقامت اور فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی چابک دستی کے ساتھ ہر فتنے کو کنٹرول کیا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ فرمایا۔ یہ وہ لشکر تھا جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں رومن امپائر پر اٹیک کے لیے تیار کیا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور پھر رحلت کے واقعے کی وجہ سے اس لشکر کی روانگی مؤخر ہو گئی تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لشکر کو اب رومن امپائر کی طرف بھیجا جائے گا جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو بہت سے اصحاب جن میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ اتنے حساس اور نازک ماحول میں لشکر اسامہ کو نہ بھیجا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، ملتوی کر دیا جائے، پوسٹ پون کر دیا جائے۔ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو ان الطیر تخطفنا والسباع من حول المدینہ، یعنی اللہ کی قسم جو فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں میں اس کو نہیں ٹال سکتا، چاہے پرندے ہماری کھوپڑیاں کھانے لگیں اور درندے مدینے پر چاروں طرف سے حملہ کر دیں۔ صدیق اکبر کے اس تاریخ ساز فیصلے کے دو بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے ہو گیا کہ دنیاوی مصلحتوں اور تقاضوں کے مقابلے پریورٹی اور ترجیح اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلامی ریاست کمزور نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر ابھی بھی اتنا دمخم اور اتنی قوت ہے کہ وہ وقت کی سپر پاور رومن امپائر پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے 12 لشکر تیار کیے۔ ہر لشکر کو مکمل جنگی ساز و سامان مہیا کیا، ہر لشکر کا ایک قابل اور اہل سپہ سالار مقرر کیا اور ان تمام لشکروں کو بہت سی ہدایات اور نصیحتوں کے ساتھ اپنے اپنے مشن پر روانہ کر دیا۔ یہ دور اس قدر حساس تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا متسلم اور سخت انسان صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ مرتدین اور مدعیان نبوت کا زور اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ ابھی جو لوگ صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے۔ تو اس موقع پر صدیق نے مشہور جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے تو فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر کیا تم جاہلیت میں بہت سخت اور زبردست تھے اور اسلام کے معاملے میں کمزور پڑنے لگے ہو؟ پھر فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی کر دی جائے؟ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها، کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتا تھا اور اب منع کرے گا تو میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ آپ کی ثابت قدمی اور جواں ہمتی کی وجہ سے بہت جلد تمام فتنے فنا ہو گئے اور جتنے لشکر آپ نے روانہ کیے تھے وہ تمام کے تمام کامیاب ہو کر لوٹے۔ اس میں سب سے کلیدی کردار خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، جنہوں نے اس وقت کے سب سے طاقتور دشمن مسیلمہ کذاب کو بدترین شکست دی اور اس کے علاوہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بہت سے فتنوں کو ختم کیا۔ ایک اہم کام آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ کیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جمع کروا دیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں میں اور الگ الگ جگہ پر لکھا ہوا محفوظ تھا۔ صدیق اکبر نے زید بن ثابت کو، جو وحی کے سب سے اہم کاتب تھے اور نہایت قابل فاضل انسان تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو جمع کر کے
اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھی ہوئی شکل میں جمع کر دیں تاکہ پورا قرآن یکجا ہو جائے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کے تعاون سے حسن اور خوبی کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کی۔ اس کے علاوہ آپ نے مملکت کے نظم و نسق کو بھی مرتب کیا اور اسلامی ریاست کے داخلی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سے شعبے قائم کیے۔ مرتدین اور مدعیان نبوت پر قابو پانے کے بعد آپ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کی جانب سے خطرے کو محسوس کیا اور اقدامی فکر یعنی اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر بھی فوج کشی کی۔ چنانچہ آپ کے دور میں رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بہت سے شہر فتح ہو کر اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے، اور ان فتوحات میں بھی نہایت کلیدی کردار سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ادا کیا۔ صدیق اکبر کی خلافت کا ایرا یعنی دورانیہ صرف 2.5 برس تھا، لیکن اتنی چھوٹی سی مدت میں آپ نے اسلامی ریاست کو اتنا مضبوط کر دیا اور اس کی بنیادوں کو اتنا طاقتور کر دیا کہ آنے والے خلفاء کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ ایک وہ وسیع و عریض اور عظیم الشان اسلامی ریاست قائم کریں۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت جیسے عظیم اور با اختیار منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کی تجارت جو آپ کا ذریعہ معاش تھی وہ آپ کو چھوڑنی پڑی خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو آپ نے اپنے لیے بیت المال سے ایک معمولی وظیفہ مقرر کیا جس سے آپ کا گھر چل سکے، اور وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھی ان کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد حساب لگایا جائے کہ میں نے بیت المال سے کتنی رقم لی ہے اپنے دور خلافت میں، اور میرے ترکے میں سے وہ ساری رقم جو ہے بیت المال کو ادا کر دی جائے۔ آپ کی خلافت کو 2.5 سال گزر چکے تھے، اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھی اور وقت کا پہیہ چل رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب شام اور فارس کی سرحدوں سے اسلامی لشکر فتح کی بشارتیں لا رہے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بستر علالت پر تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی، وہی عمر جو آپ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وفات کے وقت۔ بیماری کی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کے حضور پہنچ کر یہ کہہ سکوں گا میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر انسان کو خلیفہ کے طور پر جانشین نامزد کیا ہے۔ بیماری کے دن گزرتے گئے، بالآخر پیر کے دن سن 13 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اپنے مالک حقیقی کے حضور پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے زبان نبوت سے بہت سارے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک فضیلت تو وہی ہے جو آپ نے اس ویڈیو کی شروع میں سنی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اور ایک جگہ فرمایا کہ مجھے کسی شخص کی جان و مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کی جان و مال نے پہنچایا۔ ایک دفعہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا خلیل بناتا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ قرآن نے بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے سورہ توبہ میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت غار ثور میں اتری تھی جب سفر ہجرت کے دوران صدیق اکبر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود تھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو امیر حج بنانا، اپنے مرض الوفات میں آپ کو اپنے مسلح پر کھڑا کرنا، یہ بھی آپ کی زبردست اعزاز اور اعلیٰ درجے کی سعادتیں ہیں۔ ان تمام فضائل و مناقب اور سعادتوں اور کارناموں کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات سے اور ان کی سیرت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔